مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. یہ ہمارے ساتھ فیتھ ان سچ سلمان پھیس ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام رضی بھائی، خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ میں نے نا اصل میں آپ کا ای میل ابھی تک دیکھا نہیں، اس وجہ سے میں اچھا، جواب نہیں دیتا. آپ نے کس ای میل پہ بھیجا مجھے؟ میں اس کو وہ قدرت رضی کر کے تھا کچھ @ اچھا ایک سیکنڈ. اور آپ کی ای میل کا کیا ہے نام؟ the review@gmail.com. ایک سیکنڈ میں ای میل کھول رہا ہوں. ابھی جی میل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ کیا کوئی بات نہیں. یہ پتہ نہیں ابھی یہ ڈاؤن ہوا ہے. اچھا اب کھل گیا ہے، صحیح ہے. تو دا ریویو آپ نے کہا ہے؟ جی the review 9368. اچھا پہلے آپ سلمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو تھوڑے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہیں ہم ان کی طرف آئیں گے. آپ کس فرقے سے ہیں؟ نہیں، میں تو سنی مسلم ہوں، مطلب گھرانہ میرا سنی مسلم ہی ہے، اور فرقہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب ہم انجینئر مرزا کو 3-4 سال 5 سال سے سنتے ہیں، تو اس اچھا طرح سے تو نہیں ہے. ہاں تو میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ فرقے کون سے؟ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کی جو حدیث پیش کی وہ ہم نے آج بھی پیش کی کہ سارے تو نہیں جنتی ہو سکتے، ٹھیک ہے، ایک ہی سچ ہے اسلام ہوگا. یہ ممکن نہیں کہ یا علی مدد بھی سچا اور پھر سنی کے جو فرقے ہیں سارے کے سارے سچے، ان میں اتنے اختلافات ہیں کہ سارے سچے ہو نہیں سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک جو آپ کا اسلام ہے کیا وہ جنتی فرقہ ہے؟ یہ ایک بار دوبارہ بول دیجیے گا، تھوڑی آواز جو ویسی ہو. آپ کا اسلام ہے، جس جی اسلام جی پہ آپ قائم ہیں، کیا آپ کے نزدیک وہ جنتی فرقہ ہے؟ نہیں، مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا فرقہ یا میرا گروپ کہہ لیں، یا میں انفرادی حیثیت سے کہہ لوں کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے کسی کی بھی تو اس پہ فالو نہیں کریں، اور جو دیکھیں، چیز میرا ڈاکومنٹ. سوال نہیں آپ سے، میرا سوال آپ سے یہ کہ ایک اسلام سچ ہے، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں کہ آپ کا بھی ختم نبوت کا عقیدہ صحیح ہے، بریلوی دیوبندیوں کا بھی صحیح ہے. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا اسلام سچ ہے؟ اگر آپ کا اسلام جھوٹا ہے جو کہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ نہیں ایمان رکھتے کہ آپ کا اسلام سچ ہے، کیا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے میں ابھی یہ کہہ رہا اللہ ہوں کو کہ ایک سیکنڈ آپ نے ابھی کہا آپ دوسروں کو غلط نہیں کہتے، حالانکہ وہ آپ کو کافر مرتد سمجھتے ہیں اور وہ آپ کے ختم نبوت کے عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے. آپ کہہ رہے نہیں یار وہ ان کو بھی میں غلط نہیں کہتا. صحیح ایک ہی اسلام ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میں مطلب یہ کہہ دیتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مجھے بہتر لگتا ہے، مجھے سمجھ میں آیا، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب کو میں نے سنا ہے، تو ان کا جو بھی مجھے سمجھ میں آیا وہ بہتر لگتا ہے. ہاں اب یہ ممکن ہے کہ اس عقیدے پہ کئی دوسرے گروہوں نے کوئی فتوے لگائے ہوں گے، تو کیونکہ میں بھی اس عقیدے کو مانتا ہوں تو انڈائریکٹلی مجھ پہ بھی وہ فتوے نہیں ہوں گے. پھر آپ یہ میں بات سلمان سمجھتا ہوں. صاحب آپ جواب نہیں دے رہے معذرت کے ساتھ. آپ نے کہا ہے کہ آپ کو غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ پسند ہے. اگر آپ کو ان کا عقیدہ پسند ہے، آپ اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ وہ سچا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یا آپ اس ہاں وجہ سے پسند کریں کہ وہ جھوٹا عقیدہ ہے؟ آپ اس کو نہیں، سچ مانتے ہیں نا؟ ہاں بالکل سچ مان کے کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کے زیادہ قریب ہے وہ. زیادہ قریب ہے یا قرآن کی تعلیم ہے؟ ہاں قرآن کی تعلیم ہے یا قرآن کی زیادہ آیتوں پر. قریبی ہے ہاں صحیح تعلیم ہاں ختم نبوت کی صحیح تعلیم ہے. غامدی صاحب کی ہے نا آپ کے نزدیک؟ جی جی، ٹھیک ہے، ختم نبوت تو میں. غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ کہ وحی، الہام، کشف، القاء سب دروازے بند، جی ٹھیک ہے، جی. جو بھی اب دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہے، ہوں. کیا ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہاں یا نہ؟ نہیں، یہ بالکل بنیادی بات ہے ختم ٹھیک ہے، نبوت جو کا کنسپٹ. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ وحی، الہام، کشف، القاء کے قائل ہیں، کیا وہ ختم نبوت کے قائل ہیں یا نہیں؟
ہاں، میں آبویسلی جب غامدی صاحب کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو پسند کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے قرآن کا صحیح نقطۂ نظر وہی ہے، تو وہ اس کے خلاف ہیں، اور جب وہ اس کے خلاف ہیں تو بنیادی ایک عقائد کے خلاف ہیں، تو وہ ان کے اسلام کی کئی حد تک نفی کر دے گا یہ والی بات، اگر وہ اس ہاں، غلط عقیدے کو رکھتے ہیں، وہ یا صحیح کوئی بھی۔ بات ہے۔ اور وہ ہوں، رکھتے ہیں، آپ یہ نہ رکھتے ہیں، کہ وہ رکھتے ہیں۔ ہاں رکھتے ہیں، یہ مجھے علم ہے جو آپ نے تو دکھایا ہے، اور اب پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، درست بات ہے؟ میں یہ کیونکہ اگین غامدی صاحب کا یہ موقف نہیں ہے وہ تکفیر کرنے کا، ہاں لیکن وہ کسی کو میں نے پکڑ آپ کرتے کو ہیں تو یہ وہ کہتے کہا نہیں ہے، میں نے کبھی کہا ہے آپ کو آپ ان کی تکفیر کریں؟ ہیں میں ہاں نے غلط ہے، نہیں یہ کہا۔ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں، آپ ہوں۔ کے نزدیک یہ سارے فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں، اس کو آپ ہاں اگر تسلیم وہ کرتے ہاں ہیں؟ اگر وہ ہاں وہ جو عقیدہ قرآن سنت کا ہے وہ اس کے علاوہ مانتے ہیں تو منکر ہیں اس کے۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مانتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو ہاں 10 والے دکھا دوں ابھی۔ مجھے حوالے جو یاد ہیں، اور مطلب آپ نے دکھایا لیکن اس سے بریلوی پہلے سے بھی میں نے غامدی دیوبندی صاحب سے دیکھے تھے۔ اہل حدیث ہوں، شیعہ آپ ہوں۔ کے نزدیک ختم نبوت کے منکر ہیں، درست بات ہے؟ ان کے عالم، باقیوں کو میں جنتا کے لیے کچھ نہیں بول ہم سکتا ان کا علم ایسا ہے کہ مت نہیں ہے۔ کریں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کشف وحی الہام کے قائل ہیں، آپ ہاں ان ہاں کی یہ کتابوں میں، باتیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قولاً ہوں، سدیدہ، ٹھیک ہے؟ میں ہوں، آپ کے ہوں، لیے ہوں، آسان کر دیتا ہوں، جو ہوں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے پاس ہوں، تھوڑی بھی عقل ہے اور اپنے عقائد کو جانتے ہیں، کیا وہ ختم ہوں۔ نبوت کے منکر ہیں آپ کے نزدیک؟ ہاں اگر ان کو عقل ہے اور وہ اس کو سوچ سمجھ کے اس چیز کو مان رہے تو منکر ہے کسی بھی فرقے سے۔ محترم بھائی، میں جب ہاں عقل کا لفظ کہہ دی تو وہ سوچ کی عقیدہ رکھتے ہاں ہیں، وہی میں بول رہا ہوں، اگر عقل رکھ کے مان رہے ہیں اور تو پھر ٹھیک ہے؟ تو غلط ہے، وہ وہ منکر ہی سارے منکر ہے۔ ختم نبوت کے منکر ہیں، ہاں سارے کوئی بھی ہو اور سکتا ہے۔ آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے آپ کے نزدیک، جو کہ غامدی صاحب اور انجینئر کا عقیدہ ہے۔ اب آپ تقریباً مجھے ایک ہی ہے ان کا۔ ہاں جی، تو آپ مجھے بتائیں عدنان رشید امتیاز جن کے ساتھ میرے مناظر ہیں، آپ نے وہ دیکھے ہیں، وہ آپ کے نزدیک ہوں۔ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ نہیں میں نے وہ مناظرے وہ کلپس دیکھی ہیں، پورا تو نہیں دیکھ پائی، ایک آدھ 2 منٹ کی کلپس ہیں وہ تو اس کی اشرف بنیاد پہ تو نہیں۔ تھانوی، ہوں، اشرف علی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی ہوں، رسول اللہ کے دفاع کرنے والے ہیں، وہی ہوں، کشف الہام کے قائل ہیں، کیا وہ ہوں۔ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اگر میں نے کیونکہ دیکھی نہیں، اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے پھر منکر کے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وہ اشرف علی رسول اللہ کے کلمے کا دفاع کرے، کیا وہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، واضح بات ہے اگر جانتے بوجھ کے کچھ الحمدللہ نہ کریں۔ ہمیں یہ ہم آپ کی میں آپ کو بہت میں ماشاءاللہ آپ میں وہ جذبہ ہے کہ آپ ڈرے نہیں، آپ نے واضح طور پہ کہا کہ یہ سارے ختم نبوت کے منکر ہیں سوائے آپ کے، یعنی نہیں ہاں ایک چلے ایسے نہ سیکنڈ بولے، ہاں سوائے آپ کے نہ میں بولے، ہاں بات ہاں ختم ہی نہیں آپ نے کرنے دی، ہاں ہاں، یہ سارے کے سارے ختم ہوں، نبوت کے منکر ہیں سوائے آپ کے، سوائے غامدی صاحب کے عقیدے رکھنے والے، سوائے محمد علی مرزا صاحب، اور جو بھی یہ کہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ اب ہوں، وحی کشف القاء الہام قیامت تک سب دروازے بند ہیں، ان کے علاوہ تمام مسلمان اس ضروریات دین کے منکر ہیں کہ کشف، کیونکہ وہ کہتے ہیں کشف الہام القاء قیامت تک جائز ہے، اس پہ الحمدللہ آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچی جماعت ہوگی، سچا اسلام ہوگا، وہ آپ کے ہاں غامدی صاحب کی جماعت ہے، پہلی بات۔ اب نہیں دوسری یہ بات، ایک سیکنڈ، اچھا یہ غلط میں نے بات کر دی ہے؟ دیکھیے اگین وہ ایک جو اصولی بات بولی وہ تو بیان کری ہے، اس کی زد میں جو بھی فرقہ آئے گا وہ غلط ہے، اور میں نے نام لے کے بتایا یہ غلط ہے۔ اور جو اب بھی رہی بات کہ غامدی صاحب میں کا اپنے آپ کو عقیدہ جماعت میں نہیں بانٹ رہا، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں 2 ہی فرد ہیں، غامدی صاحب علی مرزا صاحب جو ایسا عقیدہ جو رکھتے ہیں، بھی ہزاروں غامدی کروڑوں صاحب کی کا تعداد میں ہم ہوں گے۔ عقیدہ ہو، ہاں یا جو اور بھی غامدی صاحب سے پہلے سے عقیدہ رکھتے ہوں گے لوگ، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل، غامدی صاحب نے تو بتایا۔ جو بھی غامدی صاحب سے ہم عقیدہ ہو اور جو غامدی صاحب سے پہلے یا بعد میں ہو، جو ہوں، وہی عقیدہ رکھے وہ سچا ہوں، اسلام ہے، ہوں، دوسرے فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ اب ہوں، آئیں آپ اپنے عقیدے کا دفاع کریں، ٹھیک ہے؟ ہوں، ہم قرآن حدیث سے اب بات کریں گے، آپ نے اب غامدی صاحب کا جو عقیدہ ہے، محمد علی مرزا صاحب کا عقیدہ ہے، آپ نے قرآن حدیث سے اس کا دفاع کرنا ہے، اور جو ہوں، بھی میں وہ حوالے پیش کروں گا آپ کے اکابر علماء کے جو ہوں، بھی کشف الہام کے قائل ہیں،
آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات چلیں کرتے میں ہیں. بول دیتا ہوں. آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. آپ کو میں ٹھیک. پہلے 5 منٹ دیتا ہوں، پھر نہیں 5 منٹ مت دیجیے، میں پہلے 1 منٹ کچھ بول لوں اس کے بعد، ٹھیک آپ کیونکہ بات. دو چیزیں جو میں کس نیت سے پہلی لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا اور اس نیت سے ایسے اس ٹائم بھی آیا ہوں. میں ایسا نہیں کرنے کے لیے آیا کہ دیکھو یہ جو میں چیز پیش کر رہا ہوں اب لاؤ سامنے اور چیلنج کرتے ہیں، اس طرح کی نیت سے میں کبھی نارملی آتا بھی نہیں ہوں، کسی کے پاس بھی نہیں آتا. ہاں لیکن البتہ کوئی بھی سامنے سے کوئی دوسرا پہلو دیتا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں تاکہ ایک کنورزیشن چلتا رہے، بات چیت چلتی رہے، ایسا نہ ہو کہ بات چیت ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے لاسٹ ٹائم میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں اس بات کو کلیئر کرنے آیا تھا، جاننے کے لیے آیا تھا کہ جہاں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ ہاں اس سے بات کھل سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو سکتی ہے کہ نبی اور رسول کا کیا معاملات ہیں قرآن کے حوالے سے، ان کا کام کیا ہے، ایک ہے یا الگ ہیں، اس کی کیا دلیل ہے. مجھے لگتا ہے میرے نزدیک کہ یہاں سے اگر بات شروع ہوگی تو پھر بہت آسان ہو جائے گا ہمیں پہلوؤں کو سمجھنا. جی جزاک اللہ. دیکھیں سلمان بھائی، ہم یہاں فروعات پہ نہیں بات کرنے کے لیے بیٹھے، ہم اصول پہ بات کریں گے. ہمارا آپ کے ساتھ میجر اختلاف، غامدی صاحب کے ساتھ میجر اختلاف یہی ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی کلام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن اگر آپ قرآن کریم پہ غور کریں تو ایسی نہ کوئی آیت ہے، نہ آپ کو کوئی آیت ایسی ملے گی، بلکہ یہ عقیدہ کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معطل ہو چکی ہے جو کہ کلام کی صفت ہے. اور ٹھیک قرآن کریم کے مطابق جو خدا کلام نہیں کرتا وہ بچ رہا ہے. اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے. قرآن میں فرماتا ہے الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچے کو خدا بنایا، یہ دلیل پیش ہوئی کہ یہ آپ نے کیسا خدا بنایا جو بولتا نہیں. یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت کو مانتے تھے ان کو بھی یہی دلیل دی. جب آپ نے بت توڑے، آپ نے کہا کہ یہ جو ہے، جو بت ہے، یہ جو سب سے بڑا بت ہے، اس کو پوچھے کیا یہ ان سے بولتا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کلام کرے گا. اب آپ سے یہ سوال ہے کہ ان آیتوں کا آپ رد کریں، ساتھ یہ بھی آیت آپ لکھ لیں کہ اللہ ٹھیک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 3 قسم کی وحیاں وہ کرتے. کوئی آیت ایسی نہیں قرآن میں جس میں یہ لکھا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا. تو یہ آپ کا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا آپ دفاع کریں. ہم انشاءاللہ اس دو آیت کو دوبارہ کھول دیں، لاسٹ والی کو. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ٹھیک ہے. اچھا ہم دو منٹ لیتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ اچھی ٹھیک ٹھیک. گفتگو کروں گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں غامدی صاحب سے ملا بھی ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا اچھا. میں تو میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں نے نوٹس کہ جو غامدی صاحب کو ماننے والے ہیں وہ جو جب بات کرتے ہیں وہ الحمدللہ کافی عزت سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آیت میں پڑھ بھی دیتا ہوں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ اور ٹھیک. کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کرے. تو یہ ٹھیک. واضح اللہ کی صفت ہے، قیامت ٹھیک. تک اللہ تعالیٰ کی صفات جاری رہیں گی. تو ٹھیک. اس پہ آپ اپنے 2 منٹ میں پھر انشاءاللہ جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے وہ آپ ریپیٹ بھی کر دیں، پھر بات ہوتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک. نہیں میں شروع کرتا ہوں. یہ جو آیت ہے یہی بنیاد ہے اصل میں. جو انڈرسٹینڈنگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے یا روبرو ہوتا ہے تو کون کون سے راستے ہوتے ہیں، جیسے کہ رضی بھائی نے قرآن کی آیت بھی دکھائی، جس میں ایک ہے کہ رسول کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. تو اب 2 چیزیں ہیں کہ تمام جو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس قرآن میں، ان تمام راستوں میں قرآن میں تمام ہم پورے پرانے انبیاء کے حالات دیکھ لیں، بی بی مریم کے حوالے سے دیکھ لیں یا دوسرے انبیاء کے حوالے سے دیکھ لیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ذرائع سے کلام کیا ہے. ٹھیک. اب بات آتی ہے کہ جو اصولی بات ہے، کیا یہ والی چیزیں جو اس میں بیان ہے، آج اس میں سے کون سا پہلو ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ جو میسج ہے
یہ مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو اس کا اکلوتا جو ذریعہ جو بچا ہوا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں اور قرآن میں بھی واضح، وہ قرآن ہے. قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے، اور جب بھی کوئی بھی ایمان والا اس کو پڑھتا ہے تو آبویسلی یہ کلام کرتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ جو ذکر بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو غیب کی خبریں بھی دیتا ہے. اس کے کئی راز مان لیجیے کسی ایک اسکالر نے کچھ غور کیا تو اس پہ کچھ نئے پہلو اس کے کھلے، کہ جی دوسرے اسکالر نے غور کیا اس کے نئے پہلو کھلے. تو اصل میں یہ قرآن ہی ہے جو وحی کی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخفی رکھی ہوئی ہیں، جو رسول اللہ کے ذریعے سے اس میں پہنچائی تھی، وہ ہم تک پہنچاتا ہے. تو لیکن قرآن کو ہٹا کے کوئی جو ہے اصول آج کے پاس ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کے ذریعے سے کوئی تیسری کیٹیگری سے مثال لے رہا ہوگا. مثال کے طور پہ وہ بیٹھ کے کلیم کرے گا کہ فرشتہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے پھر ہمیں دلیل چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ تمام چیزوں میں جو آج تک باقی ہے اور جو قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے پتہ چلتی ہے، وہ صرف قرآن ہی ہمارے پاس باقی ہے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو غیب کی خبر مل سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پہنچا سکتا ہے. تو قرآن آپ کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی ہے، اور یہ آج بھی رسالت کا کام کر رہا ہے. اس لیے اسی آیت کی تیسری کیٹیگری میں یہ چیز لائی ہوتی ہے. جی سلمان صاحب، آپ کے 2 منٹ 10 سیکنڈ ہو گیا. میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. میری ٹرن شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہی بات کی، اگر میں صحیح سمجھوں، کہ اللہ ابھی بھی کلام کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے. ہاں، کیونکہ آپ نے جو آیت کوٹ کری تھی جس میں تیسری کیٹیگری تھی کہ رسول کے ذریعے سے وحی کی باتیں بتا دے، تو رسول کے ذریعے سے ہمیں قرآن پہنچ گیا. اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور وحی کی باتیں ہم تک آئیں، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ 3 راستے آیت میں نا، پہلا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بتائے، دوسرا ہے کہ کئی کشف یا ویژن کے ذریعے سے، تیسرا پہلو یہ کہ فرشتے کے ذریعے سے. اس آیت میں نبی کا نہیں ذکر، ما کان علی بشرن، تمام انسانوں کے ساتھ. پہلی بات تو اس کی آپ تصحیح کر دیں. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ جب قرآن آ گیا، اب اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے غیب کی خبریں دیتے ہیں اور نیم مانک ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک آپ نے بات کر دی ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ نے اب بتانا کہ غامدی صاحب کا تو نہیں یہ عقیدہ. غامدی صاحب تو کہتے ہیں کہ اب کوئی القاء، الہام، کشف، وہی تمام دروازے بند ہیں. آپ نے تو ابھی کہا قرآن کے ذریعے سے غیب کی خبریں ملتی ہیں اور نئے نئے معنی کھلتے ہیں قرآن کے. اب آپ نے انڈائریکٹلی یہ کہہ دی کہ غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہیں. تو یہ تو معاملہ چل ہے کہ ہر بندے کا اپنے ختم نبوت کا نہیں، عقیدہ. اب یہ آپ بات نہ کاٹیں، آپ اپنی اچھا، ٹھیک ٹھیک، ٹرن پوری اوکے بات کریں گے. میں آپ کو نہیں روکوں گا جب آپ کی ٹرن ہوگی. اوکے. ایسی مناسب انداز ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو بات کی، اب آپ نے غامدی صاحب سے دکھانا کہ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے. اگر مجھے غلطی لگے میں خوش ہوں گا کہ میری تصحیح ہو جائے، لیکن غامدی صاحب سے دکھانا، کیونکہ غامدی صاحب کا عقیدہ تمام دروازے بند ہے. پھر میں نے جو آپ کو کہا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ معطل نہیں ہو سکتی. یہ صفت نہیں بیان ہو رہی کہ قرآن کا کلام ہے. یہودیوں کے پاس کلام نہیں تھا کلام. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی. ان کے پاس تھی تورات، ٹھیک ہے، ان کے پاس قرآن جو کلام اللہ وہ تھا ان کے پاس. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو خدا بنایا جو بولتا نہیں تھا، یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کلام قیامت تک کرے گا. اس کا آپ کا جواب سامنے نہیں آیا. پھر آپ نے کہا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں فرشتہ آیا ہمارے پاس، ہم ان سے دلیل طلب کریں گے. یہ بھی آپ کے اصولوں کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اب کوئی کلام نہیں. تو اگر کوئی کلام نہیں تو دلیل کیوں آپ مانگے؟ ایسے کہ کوئی کہ خدا 10 ہیں، آپ کیا یہ کہیں گے کہ مجھے قرآن سے دلیل دیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ قرآن میں واضح خدا ایک ہے. تو اگر آپ کا عقیدہ ہے وحی، الہام، سب دروازے بند، تو آپ اس کو دلیل سے کیوں پوچھیں کہ آپ دلیل دیں کہ آپ سے فرشتے نے بات کی؟ جی بھائی، آپ کے 2 منٹ میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک بھائی، میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ میں نے جس طرح سے کہا کہ ہم دلیل مانگیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کوئی دلیل ہے تو اس لیے میں دلیل مانگوں گا. جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پہ کہ اگر اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ہوتا اس کے بعد.
یعنی کہ اس حوالے سے جس طرح سے بنی اسرائیل میں نبوت چل رہی تھی. ایک بات سمجھانے کے لیے تھا کہ سیدھی بات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کیونکہ پہلو دعوت کا ہے، کسی پہ فتوے لگانے کا نہیں ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ وہ آیا اس چیز کو کس کانٹیکس میں لے رہا ہے، کہاں سے دلیل کی لے رہا ہے، کہاں کیا سمجھ رہا ہے، اس حوالے سے بولا. اچھا دوسری بات جو بنیادی بات ہے کہ جو قرآن کی آیت یہاں پیش کری کہ یہ جو وحی اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے کیا ذریعے ہیں، تو یہ تو بنیادی طور پہ سبھی مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، ٹھیک. یعنی کہ اور جبرائیل علیہ السلام اور کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت تک ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے. اور قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو رسول ہے یہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب غیب کی خبریں جو بھی معاملات ہوئے وہ قرآن میں محفوظ ہو گئے، ٹھیک. اب آپ نے پھر سوال پوچھا یہ غامدی صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، نہیں، غامدی صاحب کا بالکل یہی عقیدہ ہے، اور اصولی طور پہ یہ اس پہ پوری دنیا کے اسکالرس عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ غامدی صاحب کا ایک موقف آپ کو پتا ہوگا، جب وہ وراثت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو وراثت کا کریکشن انہوں نے کیا ہے وہ آج تک 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا. وہ غلط ہوتا آیا تھا، اس میں شروع میں کریکشن ہوئی، اس کے بعد وہ نقل ایسا ہوتا گیا. اب انہوں نے جو آیتوں پہ غور کیا تو اب جو کریکشن ہے وہ بالکل بالکل میتھمیٹیکلی صحیح بیٹھتا ہے، اور جو اب تک کرتے آ رہے تھے 14 سال سے وہ غلط کرتے آ رہے تھے. تو وہ کیا یہ اس بات پہ کلیم کرتے ہیں کہ آیا ان کو فرشتے نے کسی کو آگے بتایا، خواب میں آگے بتایا؟ وہ اسی قرآن پر جو رسول کے ذریعے سے آیا اسی پہ غور کر کے کریکٹ کر کے ایک دعویٰ کرتے ہیں جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں. وہ حسن الیاس صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو بس اسی حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ہی ذریعے سے آپ کے پاس جو وحی کے معاملات کھولیں گے، ہدایت کے راستے کھولیں گے. اور جیسے کہ ہمارے رسول نے فرمایا کہ یہ سبیل یہی ہے، یعنی کہ جو خدا سے تعلق کی سبیل ہے وہ قرآن ہی ہے آج بھی. آپ کا ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ. پہلی بات یہ کہ میرا جو معطل صفت کا سوال تھا وہ سامنے نہیں آیا. ان کے پاس بھی کلام اللہ تھا، پھر بھی یہ دلیل دی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دلیل دی کہ اللہ کلام کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کلام اللہ ہے. یہ آپ نے غلط بات کی، اس کو آپ قرآن سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ. پھر آپ نے کہا کہ آپ اس نے کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہاں اس جی سوال کو ریپیٹ کرتے ہیں. میرا سوال یہ کہ قرآن میں کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کلام اللہ ان کے ساتھ ہے تو یہ صفت جاری ہے، یہ نہیں مطلب. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جنہوں نے بچے کو خدا بنایا تھا ان کے پاس بھی کلام اللہ تھا، ان کے آگے تورات تھی، لیکن پھر بھی جب انہوں نے بچے کو خدا بنایا اس کی ریفیوٹیشن میں یہ کہا گیا کہ یہ تو بات نہیں کرتا. خدا تعالیٰ وہ ہے جو کلام کرتا ہے، وہی الہام اپنے انسانوں کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے. یہ تھی دلیل. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلیل پیش کی. پھر آپ نے کہا کہ رسول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی، یہ نہیں بات ہو رہی. ہم اس کو تسلیم کرتے قرآن محفوظ ہے. آپ نے یہ جو بات کی کہ غامدی صاحب نے غور فکر سے وراثت کی کریکشن کی، میتھمیٹکلی جو غلطیاں تھیں، آپ یہ بتائیں کیا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو وحی الہام یا القاء ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو یہ قیاس مال فارق ہے، ہر بندہ تھیریز لے آتا ہے. یہ سوال نہیں تھا. آپ کا دعویٰ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے وحی الہام القاء کشف سب کچھ بند ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو قرآن کی آیات دی. میں آپ کو ایک اور آیت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو تقوی اختیار کرے، استقامت دکھائے، ان پہ ضرور فرشتے نازل ہوں گے. تو قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں لکھے کہ اللہ تعالیٰ وحی الہام القاء کشف کا دروازہ قیامت تک بند ہے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو حدیث پیش کی وہ شاید بھول گئے آپ، یا آپ نے مجھے اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ نے غلط بات کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زندہ رہتا وہ ضرور نبی ہوتا. یہ بات نہیں، نہ کہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس وجہ سے وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے وہ حدیث کا جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ نے کیا بات کی تھی؟ آپ نے پڑھ کہا دیجیے. آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی آتا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نبی ضرور آئے گا، لیکن اس حدیث میں کہ اگر وہ زندہ رہتا وہ ضرور نبی ہوتا. تو وہاں پہ واضح کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں. جی ٹھیک، اوکے، ٹائم سٹارٹ کر دیجیے. دیکھیے 3 بات یہاں پہ رضی بھائی نے بولی تھی. ایک تو یہ کہ یہ کلام کے بار بار جو وہ مثال دے رہے ہیں بچڑے والی مثال، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اگر یہ خدا ہوتا تو کلام کرتا. تو خدا کے کلام کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن
کس کنڈیشن میں کلام کرے گا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے، یا جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، تو وہ کلام تو آج بھی رکا ہوا نہیں ہے. بات اس بات پہ آتی ہے کہ وہ کسی بشر سے آج پاسبل ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے ایک آیت پیش کری، آپ نے بولا کہ دیکھو یہ تو جنرل بات کر رہی ہے، اور پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو ہے یہ چیز اب ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ہم نے اس میں بولا کہ اس میں ایک رسول کے ذریعے سے جو غیب کی خبر ہوتی ہے وہ چیز ایگزسٹ آج بھی کرتی ہے، فرشتے کے ذریعے سے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کے حوالے سے یہ چیز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عوام الناس کے لیے بات عام ہو گئی، اس کو ہم نے آج بھی بنیاد بنایا. اس کے بعد پھر آپ نے غامدی صاحب کی بات بولی کہ انہوں نے کب دعویٰ کیا. میں نے کہا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور آپ نے بولا کہ ان کا قیاس ہے. تھی قیاس انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن وہ بنیاد کس کو بنا رہے ہیں؟ وہ یہ تو نہیں بول رہے کہ میں نے میتھمیٹکس کی تیسری کوئی کتاب پڑھی تھی کسی اسکالر کی تب جا کے کلیئر ہوا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، قرآن سے ہی انہوں نے یہ چیز اخذ کری، قرآن کی آیت سے. اور آیت جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تم نے آیتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہوگی. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور مثال دی سیکنڈ ثبوت دینے کے لیے کہ دیکھو فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے تقوی والوں کے لیے، اور پھر حدیثوں میں بھی بہت سارا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کا نازل ہونا آیا، یہ ثابت دلیل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ہاں، اس بات پہ سب کا بالکل ہے کہ بھائی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ صبح کا قرآن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں آسانی کرے گا، اور جو اس کی ہدایت ہے وہ آپ تک پہنچے گی. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہم کلام ہو رہا ہے آپ سے، یہ پھر میں چاہ رہا ہوں کہ ثابت کریں اس بات کو کہ فرشتے نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. اچھا، اب میں دلیل دوں گا آگے کہ کس طرح سے یہ والا سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے. میں ایک مثال سے سٹارٹ کرتا ہوں، میرا ٹائم بچا ہے، ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں وہ اگلی بار دے دوں گا. اگلی بار چلو. پہلی بات آپ نے یہ کی کہ کوئی نہیں کلام کا انکار کرتا، اور آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور اللہ آج بھی بولتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے ہم دعویٰ کریں. دیکھیں آیت پہ آپ نے غور نہیں کیا. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یرو انہ لا یکلمہم، ہم کا سیغہ ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو انہوں نے بچے کو خدا بنائے ان سے نہیں کلام کرتا. تو یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ وہ کلام قیامت تک کرے گا، یہ لوگوں سے کلام کا ذکر ہے. اسی کا آپ انکار کریں جو کہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی باتیں موجود تھی تورا والی، پھر بھی یہ دلیل پیش کی گئی تھی. تو اصل میں یہاں وحی الہام کا ذکر ہو رہا ہے. پھر آپ نے کہا غامدی صاحب کا بنیاد قرآن کا ہے. یہ بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کہ یہ غور اور فکر سے جو بات ہو رہی اس پہ ہمارا اختلاف نہیں کہ غور اور فکر سے قرآن کے بعض آپ نتائج و تفسیر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ صحیح ہے یا غلط. جو یہاں پہ ہم دعویٰ کریں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا جو کلام انسانوں سے کرتا تھا، پچھلی امت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی، مریم علیہ السلام کو وحی ہوئی، حواریین کو وحی ہوئی، لیکن جو خیرہ امہ ہے، افضل الامہ ہے، اس سے یہ نعمت بالکل اٹھائی گئی، یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہی ختم ہو گیا. تو یہ کیا خیرہ امہ ہے جس سے وحی الہام کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جہاں تک کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں بھی یہ فیض پایا جاتا تھا. تو یہ ہمارے لیے ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے. جی بھائی. ٹھیک. کچھ بنیادی بات کہیں کہ دوبارہ سے بچڑے والا واقعہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب مثال دیتا ہے کہ بچڑا اگر یہ تم غور نہیں کرتے، اگر یہ خدا ہوتا تو کلام کرتا. اگین اگر کلام کرتا تو بھی ہم قرآن کی آیت کو ہی اصول بناتے کہ کلام کیسے کرتا، پھر ان تین معاملات سے ہی کرتا جو کہ اس آیت میں دیے ہوئے ہیں. ہم بار بار وہی بول رہے ہیں کہ یا تو ان تین کنڈیشن سے یہ آپ ثابت کر دیں کہ جو کلام کرنے کی صفت بچڑے سے ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وہ ان تین کے علاوہ کوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ پھر بھی آپ بنی اسرائیل کی ہی مثال دے رہے ہیں. جب آپ بنی اسرائیل کے کسی واقعے کی مثال دیں گے اور خود بھی بول رہے ہیں بی بی مریم علیہ السلام ہے یا کوئی بھی نبی ہے اس زمانے میں اس طرح سے وہی ہوتی تھی، تو ان کی مثال دے کے پھر بھی آپ مدعا ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو یہ مثال دینی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا صحابہ سے کوئی بات ہو رہی ہے قرآن میں یا حدیث میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی مثال دے رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے. کیونکہ جب تک آپ بنی اسرائیل کے زمانے کی مثال دیتے رہیں گے تو یہ تو بات ہمیں بھی معلوم ہے کہ نبی سے پہلے جیسے بی بی مریم ہے اور لوگ ہیں ان کو وہی ہوتی تھی. تو اگر وہ
क्लेम भी कर रहे हैं उस हवाले से, तो फिर वो बहुत बड़ी दलील नहीं बनती। आप इस पे गौर करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि खैरा उम्मा है, ये आपने एक काउंटर क्वेश्चन किया, तो हमें क्यों भाई खैरा उम्मा है, इसलिए इस किसी भी उम्मत को ये जो मौजज़ा है, जो रसूल को मौजज़े मिलते थे, वो उनके साथ चले जाते थे। लेकिन ये जो इकलौता मौजज़ा कुरान, ही हर फर्द के पास अल्लाह मुंतकिल हो गया, हर कोई अलग-अलग कौम इसकी वारिस बन चुकी है। तो ये खैर उम्मत होने की सबसे बड़ी दलील है। तो ये 2 पॉइंट मुझे बताएँ कि आप बनी इसराइल के जो बछड़े वाली मिसाल है, वो आज क्यों लागू कर रहे हैं? तब क्या आप मानते हैं उस ज़माने में? हम सब मानते हैं, लोगों को होते थी भाई। और ये क्या कुरान का हम सबके पास होना, रसूल को जो मिला था, वो सब इससे बड़ी नेमत कोई हो सकती है क्या? जी। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। पहली बात ये सलमान साहब, जो बछड़े की मिसाल है, इसमें अल्लाह ताला की सिफत का ज़िक्र है जो कि क़यामत तक जारी रहेगी। युकल्लिमुहुम, वो उनसे कलाम करता है। अल्लाह ताला क़यामत तक कलाम करता रहेगा। जिस आयत का मैंने ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला 3 तरह से वही करती है, कुरान की आयत है, ये पिछली बात नहीं होनी। माँ कान अली बशरिन, ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक बशर से कलाम करे सवाए इन 3 तरीकों से। तीनों तरीके क़यामत तक जारी। ये आयत मनसूख नहीं हुई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई है, इसका आपने जवाब देना। फिर जो बनी इसराइल की उम्मत है, उसमें औरतों को वही हो रही है, हज़रत ईसा अलैहि सल्लम के हवारियीन को वही हो रही है। आपका दावा है कि इस उम्मत में ये नेमत थी ख़त्म, तो ये तो नहीं फिर एक नेमत थी। कुरान का मौज़ा अपनी तरफ, लेकिन कुरान की सदाकत के लिए करामात और वही ज़रूरी है। जो तोरा के मिस्दाक थे, उनको वही हो रही है। कुरान के मिस्दाक के, उनसे अल्लाह कलाम ना करे, वही ना करे, इल्हाम ना भेजे, ये तो मुनासिब बात नहीं होगी ना। फिर आपने कहा आप मुझे दिखाएँ सहाबा से वही। देखें, सहाबा के मुतालिक वाज़ेह हदीस है सहीह अल बुखारी की कि पहले उम्मतों में लोग थे युकल्लमून, कि जिनसे अल्लाह कलाम करता था। और मेरी उम्मत में जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये आप रज़ियल्लाहु अन्हु की तफ़दील बयान की कि जो भी उमर की तरह है, उनके साथ अल्लाह कलाम करता है। इसके बीसों मिसाल मैं आपके आगे रख सकता हूँ, जहाँ अल्लाह ने हज़रत उमर के साथ कलाम किया और आपको मुहद्दस और मुल्हम कहा गया। तो सहाबा में भी ये वाक़ियत मौजूद है। फिर हज़रत इमाम बुखारी ने जब सहीह अल बुखारी लिखी, उन्होंने कहा उल्हिम, तो मुझे इल्हाम हुआ और मैं अभी कुत्ताब में था, मैंने ये बुखारी का जो हिफ्ज़ हदीस शुरू की, ये इल्हाम मुझे हुआ। खैरा उम्मा का मैंने आपको बता दिया मेरी क्या दलील है, तो इसका आप जज़ाकल्लाह जवाब दें। अच्छा, वो हदीस जो आप बता रहे हैं वो शेयर कर दें, हाँ, मुहद्दिस हज़रत उमर के हवाले से जो कहता है, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। अपनी ट्रेंड में या अभी दिखा दूँ आपको? अभी दिखा दें, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको सर इसके मुख्तलिफ तुरुक हैं बुखारी में, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। लक़द कान फ़ी मन कान क़ब्लकुम मिन बनी इसराईल रिजालुन युकल्लमून मिन गैरि अन यकूनू अंबिया फ़इन यकुन मिन उम्मती मिनहुम अहदुन फ़उमर। ये एक इसका तुरुक है। और अगर कोई होता मुहद्दिस तो उमर होते, ये मतलब है ना इसका? हाँ जी, नहीं, मैं आपको ये आपकी अगर दलील है ना, आप पेश करें, मैं उसका जवाब अपनी टर्न में दूँगा। दूसरा ठीक। तुरुक, इन्नहु क़द कान फ़ीमा मदा क़ब्लकुम मिनल उममिल मुहद्दसून व इन्नहु इन कान फ़ी उम्मती हाज़िही मिनहुम फ़इन्नहु उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर सही मुस्लिम की भी रिवायत है, फ़इन यकुन फ़ी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्ना उमरु बिन ख़त्ताब मिनहुम। तो ये 3 तुरुक है। इंशाअल्लाह आप अपनी दलील पेश करें, हम उसका अपने वक़्त में इंशाअल्लाह रद्द करेंगे। जी। ठीक। आपने उसमें 2 पॉइंट बोले। एक पॉइंट तो अगेन थोड़ा अजीब था मेरे लिए। आपने बोला कि कुरान के लिए या उसको उसके मौज़े के लिए वो अहमियत मानी आपने, लेकिन उसके लिए करामत ज़रूरी है या कुछ इस तरह से कुछ चलना चाहिए उसके साथ-साथ जो उसको साबित करे। कुछ इस तरह के अल्फ़ाज़ ऊपर-नीचे बोले आपने। वो मुझे आप बताएँ कि कुरान के लिए साथ-साथ उसके लिए कोई करामत या इस तरह से मामलात ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर हम आखिरी खुतबा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौर करते हैं तो हमें यही मालूम चलता है कि सिर्फ कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान को पकड़ने की बात कर रहे हैं, और कुरान खुद भी इस बात की बात कर रहा है कि तुम आयतों पे गौर क्यों नहीं करते, या इस पे तुम जो अल्लाह ताला तुम्हें ये वही के जरिए से बता रहा है, तो इससे तुम अपनी हिदायत का सामान क्यों नहीं करते। तो बार बार हमें मौक़िफ़ तो यही मिल रहा है कि अल्लाह ताला ने किसी किसी बाहरी उस चीज़ पे नहीं छोड़ा उम्मत को। कुरान के हवाले से जो है सिर्फ
جو ہدایت کا معاملات کی ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہی رکھا. ٹھیک ہے. اب لیکن پہلی آپ دلیل دیں گے کرامت ضروری ہے قرآن کے لیے, یہ مجھے سمجھائیں گے, دلیل نہیں دیں گے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں اب جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں, میں شارٹ میں بتاؤں گا. ایک تو سورہ یوسف کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے چاند ستارے اور چاند سورج ستارے دیکھے, اس کی تعویل یہ ہوئی تھی کہ جو چاند یعنی کہ ان کے والد صاحب اور ان کی کیا کہتے ہیں اس کو ایگزامپل دیا گیا تھا کہ جیسے نبی کے مشابہ چاند ہوتا ہے. تو اس مثال کو لے کے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں قرآن کی آیت نمبر سورہ 41 آیت نمبر 37 کا حوالہ دیتا ہوں. سورہ 41 ورس نمبر 37, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. ٹھیک. اور اچھا دوسری آیت ہے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے میں دوسری دے دوں گا. خیر اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی جو چاند ہے اس کو ختم کر دیا, مٹا دیا, اور جو دن کی نشانی تھی سورج اس کو بالکل روشن کر دیا. یہ دلیل ہے بہت بڑی نبوت ختم ہونے کی, کیونکہ سورہ یوسف کی جو خواب کی تعویل سے معلوم چلتا ہے کہ چاند نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کی نشانی چاند ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا, اور جو دن کی نشانی ہے سورج اس کو روشن کر دیا, ان کی رسالت وہ روشن ہے. تو رسالت قرآن کے ذریعے سے باقی ہے, اور رات کی نشانی جو چاند تھی نبوت وہ ختم ہو چکی ہے. جی جزاکم اللہ. تو آپ نے جو میں نے حدیث پیش کی تھی حضرت عمر کے متعلق, اس پہ آپ نے کوئی اعتراض نہیں پیش کیا, تو یا اس کو تو پھر آپ میں پڑھ کے کر پاؤں گا. ہاں ہاں جی, تو میں پھر سے ٹائم شروع کرتا ہوں. ہاں جی, میں نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی, میں آپ کو ابھی 20 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وحی ہوئی, بلکہ آپ کو قرآن کی آیات پہلے سے ہی ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. تو میں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں صحابہ میں وحی اور کلام کا سلسلہ جاری تھا. پہلی بات. پھر آپ نے کہا یہ دکھائیں کہ قرآن کے لیے معجزات کرامت ضروری ہے. دیکھیں, ہم یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے, اس میں وہ باتیں شامل ہونی چاہیے, وہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو ایک زندہ مذہب کی کتاب, یعنی اس کے ذریعے سے دوسرے مذاہب کے موافق ہمارے ساتھ وہ تعلق باللہ ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایک رابطہ, ایک زندہ رابطہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ دو طریقوں سے ہم ہدایت پاتے ہیں, یا تو ہم خود ہی اس لیول پہ ہو یا ہم ان کی صحبت میں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نظر آتا ہے کہ آپ کی جو بہن تھی وہ اولیاء اللہ میں شامل تھی, ان کی صحبت میں شامل ہو کے ان کو اطمینان پیدا ہو, یہ قرآن میں واضح ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. تو قرآن اگر صرف یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ کافی نہیں, اس کے نشانات ضروری ہیں, اور یہی ہم کہتے ہیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے, دوسرے چشمے ختم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ جاری, آپ کے ذریعے سے وحی الہام کا سلسلہ جو بھی آپ کی امت میں ہے ان کو مل سکتا ہے. آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کو وحی ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہو رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہو رہی ہے, حواریین کو وحی ہو رہی ہے, لیکن صحابہ کو کچھ نہیں ملا. نعوذ باللہ من ذالک, آپ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نامعقول بات ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. جو آپ نے آیت 41:37 کا آپ نے حوالہ دیا ہے, 41:36 کا آپ نے جو حوالہ دیا ہے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں جو آپ نے بات بتائی, تو آپ اس کی جو ہاں نمبرنگ میں اس کا کریکٹ ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو. آپ مجھے اس کا ابھی کریکٹ ریفرنس دیں, پھر میں اپنے 20 سیکنڈ اس کا رد کر دوں گا. بہرحال وہ قطعی الدلالہ نہیں ہے. وہاں آپ نے جو سورج کا مطلب نبوت لیا, اگر وہ ہم مان بھی لیں, چاند کا چاند کی مثال اگر آپ نے نبوت کی دی, اگر ہم اس آیت کو اس طرح آپ نے پہلے حوالہ وہ شیئر کرنا, لیکن بہرحال اسی طرح مانے, ہم بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے وہ سب سے زیادہ چمک رہی ہے, قیامت تک چمکتی رہے گی, جو آپ کو مانے وہ اس روشنی سے فیض اٹھاتے ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا. سراج کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ لائٹ ہیں جس سے دوسروں کو بھی روشنی ملتی ہے. تو اس سے تو ہمارا موقف ثابت ہوا, نہ کہ آپ کی. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, وہ آیت نمبر ہے 17 کی 12, آپ بیچ میں چاہیں اس کو دیکھ لیجیے گا, پھر اس پہ ہم ڈسکس کر لیں گے دوبارہ سے. 17 کی 12. ٹھیک, تو خیر میں دوبارہ سے بات شروع کرتا ہوں. میں بنیادی طور پہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں, رضی بھائی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے بنیادی بات سنیں, یہ اس بات سے کسی کا انکار نہیں کہ نبی جب پچھلی قوموں کی بات کرتے ہیں تو وہ محدث کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ اور بنی اسرائیل کے حوالے. اب اگر رضی بھائی پھر سے بنی اسرائیل کا حوالہ دیں گے اور
یا ان میں کس کو وحی ہوئی کس کو وحی نہیں ہوئی، تو وہ اگین دلالت نہیں بن سکتی، کیونکہ پھر آپ کو نبی کے جانے کے بعد یا نبی کے حوالے سے کوئی ایسی بات دکھانی پڑے گی جہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس طرح سے معاملات ہوگا. خیر انہوں نے پھر حضرت عمر کا حوالہ دیا، لیکن اگر پھر بھی دیکھیں کہ حضرت عمر یا پھر وہ ایک دلیل دینا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو بہت ساری آیتوں کے مفہوم اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتا تھا. اگین یہ بھی نبی کے دنیا میں رہتے ہیں، دلیل ہے نبی کے دنیا میں جانے، دنیا سے جانے کے بعد کہ حضرت عمر کو ہمارے پاس کوئی بھی ایک روایت ملتی ہے جب وہ کچھ ایسی بات کا دعویٰ یا محدث والا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بہت سمپل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، کیونکہ نبی سے جیسی پہلے جائیں گے تو نبی تو خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. نبی سے دنیا کے جانے کے بعد آپ حضرت عمر سے دکھائیں ایسی کوئی دلیل جس سے یہ بات ثابت ہو جائے. اور اسی طرح سے جو بچڑے والا واقعات کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بیان ہو رہی، صفت بیان ہو رہی ہے اس جنرل آیت میں جو اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ وہاں بات کر رہا ہے بنی اسرائیل سے، تو پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کو غور و فکر کر رہا ہے کہ اگر ہوتا تو دیکھو وہ بات کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اگین ہم جتنے پیچھے کے مثالیں قرآن سے لیں گے وہ دلیل نہیں بن سکتی. آپ کو نبی کے جانے کے بعد نبی کی زبان سے کوئی ایسا حوالہ یا صحابہ کی زبان سے کہ نبی کے جانے کے بعد ان کو وحی یا محدث سے کشف الہام ہوا، وہ آپ کو دکھانا پڑے گا، وہ دلیل ہوگی. اب میں واپس آتا ہوں، میرے پاس ٹائم اگر بچا ہے تو بتائیں 20 سیکنڈ. 20 سیکنڈ ہے جی. ٹھیک ہے، تو 17 کی 12 سے ہوا تو آپ نے فوراً بول دیا، لیکن کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں تھا تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ سراجم منیرہ ہے. تو جو چاند ہے نا، تو چاند جو ہے مانا جاتا ہے سائنٹسٹ کے حساب سے اگر بولوں کہ وہ روشنی کو بورو کرتا ہے، روشنی کو بورو کرتا ہے. سورج کی اپنی روشنی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے میں بولا جو رسالت ہے وہ قرآن ہے، تو رسالت جو ہے وہ چمکدار ہے. اس لیے میں نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ دن کی روشنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کر دی اور رات کی روشنی مٹا دی. یہ اس لیے دلیل سب سے مضبوط بھی ہے. اور ایک حدیث سے حوالہ دوں گا، 5 سیکنڈ دے دیے بس، کہ یہ بھی بات کہ چاند جو نشانی ہوتی ہے میں اپنی مرضی سے نہیں مان رہا، اس لیے میں سورہ یوسف کا بھی حوالہ دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اماں صفیہ تھیں تو جب ان کی جنگ ہونے والی تھی تو انہوں نے خواب میں چاند کو اپنی گود میں آتے میں دیکھا، تو ان کے شوہر نے تھپڑ مارا کہ اچھا تو اس نبی کو چاہتی ہے، اس بادشاہ کو چاہتی ہے. تو وہ بھی دلیل ہو گئی کہ چاند سے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ وہ نبوت کی علامت ہے. آپ نے 2 منٹ 30 لیے تو میں بھی انشاءاللہ اتنے لوں گا. پہلی بات یہ آپ نے جس آیت کا ذکر کیا معذرت کے ساتھ، اس میں آپ کا کوئی موقف ثابت نہیں ہوا. اس آیت کو آپ خود ہی پڑھیں اور آپ خود ہی اپنے دل سے پوچھیں کہ جو آپ استدلال کریں وہ صحیح ہے یا نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کے 2 نشان بنائے، پس ہم رات کے نشان کو مٹا دیتے ہیں اور دن کے نشان کو روشنی عطا کرنے والا بنا دیتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب سیکھ سکو. یہاں سے واضح کہ یہ اصل میں دن رات کا ذکر ہے، نہ کہ جو آپ نے دور کی طویل کوشش کی، اور وہ بھی قطعی الدلالہ نہیں، تو اس سے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے جو چیز قطعی الدلالہ پہ مبنی نہیں. پھر دوسری بات آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ محدث تھے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تحدیث کی ہوتی ہے وہ اللہ واپس نہیں لیتا. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی گناہ کبیرہ کیا نعوذ باللہ اور وہ نعمت ان سے اٹھائی ہے، اس کا آپ کو اب ذکر کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کلام کرتا تھا، آپ نے خود ہی تسلیم کیا، لیکن آپ نے کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. لیکن جو آیت خاتم النبیین کی آیت ہے، جب وہ نزول اس کا ہو چکا ہے، آپ کے نزدیک اور غامدی صاحب کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب ہے اب کوئی وحی، کوئی القا، کوئی کشف، کوئی الہام باقی نہیں رہا. لیکن آپ نے خود ہی تسلیم کیا الحمدللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وحی الہام ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. حالانکہ اس آیت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا اگر اس آیت کا وہ مطلب ہوتا جو آپ نے لیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سلمان صاحب، اس پوائنٹ سے آپ کی رہنمائی انشاءاللہ ہو جانی چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی صفت نہیں، بالکل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی صفات بتائیں ان میں یہی بتایا کہ یہ وہ خدا جو کلام کرتا ہے، اسی کو ہی ہم اردو میں صفت کہتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ چاند کا مطلب نبوت ہے، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس آیت میں اس کا وہ مطلب نہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اس سے وہ فیض اور وہ چشمے جاری ہوئے جو پہلی امتوں میں بھی نہیں تھے، اور اب کلام صرف آپ کی امت میں اور آپ کے جو حقیقی ماننے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا. اولیاء اللہ گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی، ابن حجر، امام بدر الدین العینی، شاہ عبداللہ حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز دہلوی، یہ سارے جو محدثین گزرے ان کو آپ کو اپنی ٹرن میں ختم نبوت کا منکر قرار
دینا پڑے گا. جی آپ شروع کریں. جی سلمان صاحب آپ میوٹ پہ ہیں. اچھا میں بول رہا تھا پیچھے. ٹھیک، شکریہ. سب سے پہلے میں اس آیت سے بات کرتا ہوں جو میں نے آیت اس حوالے سے دی تھی جس پہ رضی بھائی نے بس جلدی پڑھ کے کہا کہ دیکھو دن و رات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہاں فضل کا ذکر ہے. دیکھیں دن و رات والی آیت اللہ تعالیٰ الگ سے بھی بیان کرتا ہے، وہ بھی ہم لا دیں گے، لیکن یہاں پہ فمحاؤ نہ کر کے جب بات آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس نشانی کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رہی بات کہ آگے جو بیان ہو رہا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات کی نشانی نہیں. دن اور رات کی نشانی کے لیے میں آپ کو سامنے دوسری آیت لاؤں گا. چلیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر میں تو شق القمر والی آیت ہے نا کہ انشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ اگر ایک معجزے والی حقیقت جو حدیثوں میں بیان ہے اور ایک اصولی بات جو اس کی روحانی مطلب ہے وہ یہ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی کہ چاند ٹوٹ گیا، یعنی کہ نبوت ختم ہو گئی اور قیامت قریب آ گئی، یعنی کہ نبوت کا ختم ہونا خود قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی ہے. تو یہ میں نے دوسری دلیل دی، اس پہ بھی آپ کچھ ایگزامپل دیں گے. اچھا دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کے کشف الہام کو مان لیا. نہیں، میں نے اس سے پہلے ہی بولا تھا کہ جو آپ نے حدیث دی ہے میں اس کو پڑھا نہیں ہے، پڑھوں گا جب اطمینان سے وہی بات کر پاؤں گا. لیکن میں نے ایک جنرل بات کرنی چاہیے ان سے، مثال ان کی بات کو آرگومنٹ کی طرح مان کے کہ اگر مان لیں کہ بھائی جو بھی بات آپ لے رہے ہیں، مثالیں عمر کی چلے لے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے یا بنی اسرائیل کی لے رہے ہیں، یہ پھر بھی نبی سے پہلے کی. آپ کو نبی کے بعد حضرت عمر سے اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو مدعا بن جائے گا. اچھا پھر آپ نے بولا کہ نہیں اسکالرس ہیں، تو اسکالرس پہ تو میں بات تب کروں گا جب ہم قرآن حدیث سے کوئی مدعا نکال لیں گے. اچھا پھر بار بار آپ ایک بات ہمارے رضی بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی ان کے لوگوں کو تو وہی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ تو بڑی خراب چیز ہو گئی. نہیں، حدیثوں میں واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پرانی امتوں میں نبی ہوا کرتے تھے ان کو معجزے دی جاتی تھی جس سے لوگ ایمان لے آتے تھے. میرا معجزہ صرف قرآن ہے. تو یہ پورا معجزہ، پچھلے معجزے ایک طرف، ان کا محدث ہونا ایک طرف، ان کا اعلام وہی ہونا ایک طرف، یہاں پہ قرآن پورا کا پورا جو کلام اللہ ہے وہی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے حضرت علی کی طرف سے ایک رپورٹ آتی ہے، میں سند اس کی دیکھ لوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں. یہی کلام ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا عام انسان بھی اگر وہ تقوی کے ساتھ اور عمل کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو اگویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے گا، جی جیسے آپ حضرت علی کا بھی بول رہے وقت ہو ہیں. جی گیا. جی جی سلمان صاحب ہم یہ کرتے ہیں آخری 2 منٹ لے لیتے. شروع آپ نے کیا تو میں ٹھیک ایک ٹرن لیتا ہوں، پھر آپ لے لیں، پھر میں لوں گا. مجھے لگ رہا ہے کافی حد تک ہم دونوں کا جو موقف ہے وہ سامنے آ گیا، اور بہت آپ کا میں شکریہ بالکل. ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ساتھ بات کی. تو میں ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے آیت پڑھی بہت جلدی پڑھی ہے، تو 2 منٹ ہی ہے، تو میں یہاں قرات تو نہیں ابھی کر سکتا. بہرحال اس آیت میں واضح کہ یہ نبوت کے بارے آیت نہیں، یہ دن اور رات کی بات ہو رہی ہے. فمحونا سے آپ کا کچھ بھی ثابت نہیں اس میں ہو رہا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے پیش کی، اس میں بھی کدھر بھی نہیں لکھا کہ نبوت ختم ہوگی. یہ آپ دور کی تعویلیں کریں، یہ قطعی الدلالہ نہیں، یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے جو قرآن کی نص سے ثابت نہیں. تو یہ متشابہ بات اب کریں، دلائل محکم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مناظروں میں دلائل محکم ہونے چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں نے آرگیومنٹ سیک سے مانا نہیں، آپ نے ماننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اوپر ہوتی تھی وہی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثابت کریں. یا ساریت الجبل کا واقعہ دیکھ لیں، یہ صحیح واقعہ ہے. ابن کثیر تمام محدثین نے اس کو مانا ہے ایز اے کرامت اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے. جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا واقعہ، لیکن جب آپ نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ وحی الہام کشف ہوتا تھا، اور میں آپ کو 20 حوالے آج دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی، اس کا مطلب ہے خاتم النبیین، چاند والی آیت، جو بھی آپ نے آیتیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی کا یہ مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں، کیونکہ وحی ہو رہی تھی اس کے بعد، حضرت عمر کو ہو رہی تھی. اگر اس آیت کا یہ مطلب تھا پھر اس دن کے بعد کبھی کسی کو کلام نہ ہوتا. جہاں تک دوسری امتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ خیر امہ ہے. یہ ممکن ہے کہ اللہ اپنی صفت معطل کر کے اس امت کو جو کہ خیر امہ ہے اس سے یہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نعمت اٹھا لے. تو یہ میرا موضوع ہے، میرا موقف ہے، تو اس پہ آپ اپنا آخری بات کر لیں. مجھے 1 منٹ دیں تاکہ میں ایک حدیث نمبر ڈھونڈ رہا ہوں، بس پھر میں بالکل کنٹینیو کر دوں گا. بس مجھے 1 منٹ دیں بس. ٹھیک.
آپ جب تک بات کر لیں کوئی، میں بس ایک ابھی دو حدیث لا کے کر. جی صحیح ہے، جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی لائیو میں آ سکتے ہیں سلمان صاحب کے ساتھ، اس پہ بات آخری ٹرن ہوگی تو لنک میں نے شیئر کر دیا، دوسروں نے آنا ہو وہ آ سکتے ہیں. انشاءاللہ حضرت عمر کے جو واقعات ہیں سلمان بھائی، آپ کے لیے انشاءاللہ اس پہ بھی ایک دن میں پروگرام کر دوں گا تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بارے بھی. جلال الدین سیوطی رحم اللہ کی ایک بہت اچھی کتاب ہے اس پہ، تاریخ الخلفاء کی جو کتاب ہے نا، اس میں انہوں نے وہ واقعہ کا ذکر کیا، پیج 123 سے مجھے لگ رہا شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا کہ میں وہ سارے واقعات کوشش کروں گا کمپائل کر لوں. ہاں جی، یہاں انہوں نے دیے ہیں کتنے واقعات، 20 واقعات، تو ان کا انشاءاللہ میں خیر پڑھ کے بتا دیتا ہوں، مجھے نمبر بھی ویسے تو 1-2 منٹ میں مل جائے گا تو میں اس میں سینڈ کر دوں گا، ایسے ویٹ آپ کرنے میں مجھے حدیث کا بتا دیں، آپ کے میں 2 منٹ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک میں بتا دوں گا، میں انشاءاللہ دے بھی دوں گا. خیر آپ مفہوم بتا دیں انشاءاللہ مجھے. ہاں مفہوم بتا دوں گا. ٹھیک ہاں تو جی. میں بات شروع کرتا ہوں. اگین جو بات کی کہ حضرت عمر کے حوالے سے، میں نے ان کے حوالے سے کچھ ایسا کلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے کہ جب ایک رسول موجود ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ایک پہ بھی قرآن نازل ہو رہا ہے اور دوسرے پہ بھی کچھ اس کی مثل کوئی نازل ہو رہا ہے، اس طرح سے چیزیں. تو اگین ان کو بھی، رضی بھائی کو بھی معلوم ہے کہ میں نے اس طرح سے کوئی کلیم نہیں کیا تھا. ہاں البتہ جو جن اشارے کی وہ بات کر رہے تھے، جس طرف کہ ان کو پہلے سے کچھ مفہوم اللہ تعالیٰ معلوم ہو جاتا تھا، یا وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ حجاب کا معاملہ آ جائے، تو ایسی کچھ روایتوں میں ملتا ہے. اب وہ اس کو کیا وحی کی کیٹیگری پہ لے رہے ہیں تو یہ ڈسکشن کی بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا بار بار میں پوائنٹ میرا وہی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا حضرت عمر کے حوالے سے ہم کوئی چیز دکھا سکتے ہیں بعد میں؟ ان کو یہ نہیں کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ، ان کے بعد میں کہ اس طرح کا کلیم کر رہے ہیں. تمام کلیم نبی سے پہلے ہی کیوں ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا طبی سوال رہے گا. پھر دوسری بات انہوں نے بولا کہ چاند کے حوالے سے جو میں بات بول رہا ہوں یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے. میں نے کلیم نہیں کیا قطعی الدلالہ ہے، میں نے نہیں کہا کہ عبارت النس ہے، میں نے بولا اشارت النس کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے ہاں، لیکن وہ چاند کے حوالے سے نبوت کی علامت مانتے ہیں لیکن اس کو وہ نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے میں اس پہ نہیں کروں گا، لیکن میرے لیے یہ دلیل ہے. لیکن پھر بھی میں 2 دلیلیں ان کے لیے پریزنٹ کرتا ہوں بتانے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے. ایک تو یہ دلیل ایک حدیث ہے جس میں کیا ہوتا ہے، حضرت عمر جو ہوتے ہیں وہ امہات المومنین کے یہاں جاتے ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں، ابو بکر حضرت عمر. تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتی ہیں، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ اچھی جگہ پہ ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے رسول اللہ اچھی جگہ پہ ہے، لیکن میں اس بات کے لیے رو رہی ہوں کہ السما اور ہمارا جو تعلق ہے وہ انقطاع ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ وحی کا تعلق ختم ہو چکا. تو ایک واضح الفاظ سے حدیث میں ملتے ہیں کہ السما کا تعلق اور جو الارض سے ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ایک تو کیٹیگوریکل وہ دلیل ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ جو میں پہلے سے رضی بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا، 10-20 سیکنڈ ایکسٹرا دے دیجیے گا. وہ یہ بات تھی کہ مثال ایک حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے انبیاء نبیون آتے رہتے تھے، ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اور بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ میں نے اس دلیل کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا کنیکشن جوڑ رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے بات مانیں تو بنی اسرائیل کی نبوت کے حوالے سے جوڑ رہے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور السماء والارض کا تعلق بھی انقطاع ہو چکا ہے امہات المومنین کے حوالے سے. جزاک اللہ. 2 منٹ 20 نہیں، یہ میری آخری ٹرن ہے. پہلی بات یہ ہے بھائی، جو دیکھ رہے ہیں مناظر وہ انشاءاللہ واپس جا سکیں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے یہ تسلیم کیا ہے اور آپ نے یہ بات تسلیم کی، لیکن آپ نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بتائیں. حوالہ میں نے آپ کو یا ساریت الجبل کا حوالہ دے دی جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ خطبے میں نکلے یا ساریت الجبل، اور وہاں پہ ساریہ کو جو جنگ میں تھا ان کو یہ آواز آئی تھی اور وہ جبل کی طرف کیا، اور اس میں وہ
وہ جو جنگ تھا ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کامیابی دی، ٹھیک ہے، ان الفاظ کی وجہ سے۔ یہ حضرت عمر کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ پھر آپ نے کہا آپ مجھے صرف واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے کیوں بتا رہے ہیں، جیسے بنی اسرائیل۔ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ بنی اسرائیل کی صفت تھی، ان کی عورتوں کو بھی وحی آئی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں اس امت میں عورتوں کو چھوڑیں کسی کو بھی نہیں وحی آئے گی، تو یہ بہت ہمارے نزدیک قرآن کے خلاف بات ہے، یہ پھر خیر امہ نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ میں نے آپ کو بات کے بھی حوالے دیے، میں آپ کو حضرت عبد القادر جیلانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے دیے، میں آپ کو صحابہ سے حوالے دیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو خاتم النبیین کی آیت کے بعد آیات نازل ہوئے، ان کے متعلق بھی روایات ہیں کہ بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی الہام ہو جاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہا وہ مثل قرآن ہے، یہ اپنے غلطی سے میری طرف منسوب کر دی۔ جہاں آپ نے کہا کہ چاند کے قطعی الدلالہ نہیں، ٹھیک ہے، اگر قطعی الدلالہ نہیں تو وہ آپ پیش نہ کریں، بات ختم۔ مجھے کوئی متشابہ آپ کی تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اشارت النس بھی ویسے دور کی بات ہے اس آیت کے لیے، کیونکہ وہاں واضح دن رات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا حضرت امہات المومنین جس نے یہ فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ شاید مجھے لگے، یا ام ایمن تھیں، دو روایات شاید ہیں۔ بہرحال اس میں یہی ہے کہ انقطعت جو بات آئی ہے انقطعت کی، اس میں بھی جو الوحی یا السماع کا تعلق ہے وہ تمام چیزوں میں نہیں دلالت کرتا، کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بھی السماع سے تعلق ہے، تو اب خود ہی استثناء اندر لا رہے ہیں۔ وہاں الوحی کا قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے ہم اب ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، پہلے قرآن کی وحی آ جاتی تھی اور منافقین کا ہمیں پتہ لگ جاتا، تو وہ قرآنی وحی کے متعلق بات کی تھی۔ جہاں تک لا نبی آبادی کی حدیث کا ذکر ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ پے در پے نبی آتے تھے، ایسے اس امت میں نہیں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی واضح کہ اس امت میں ایک نبی نے آنا تھا۔ غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ کسی نے آنا ہے، وہ اس کو نبی نہیں کہتے۔ بہرحال اس پہ سلمان صاحب ہماری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت آپ آئیں، آپ سے انشاءاللہ مزید ہم باتیں کرتے ہیں۔ آپ کس ملک سے ہیں سلمان بھائی؟ میں انڈیا سے ہوں۔ اچھا میں نے حوالہ دے دیا ہے، ویسے آپ ٹھیک، چیک کر لیجیے گا بعد میں۔ آپ ابھی انڈیا سے ہوں، بھی یو پی انڈیا سے میں ہوں۔ رہ رہے ہیں؟ ابھی بھی انڈیا میں ہی رہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہیں کا ہوں، یہیں پہ رہتا ہوں، یہیں کما رہا ہوں، یہیں کب کے کر رہا ہوں، ہاں ماشاء باہر اللہ، نہیں ہوں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک، بہت اچھا ہوا آپ سے بات کر کے۔ آپ کو فیوچر میں بھی دعوت ہے۔ آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ محمد علی مرزا صاحب کو بھی سنتے ہیں نا؟ ہاں مطلب غامدی صاحب ہیں، محمد علی مرزا صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے اسکالرس ہیں، مفتی کامران شہزاد ہیں، جس کو ہوتے ہیں سن لیتے ہیں، ایسا کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے سلمان صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت آپ ٹھیک، اور میں انشاءاللہ یہ امید کروں گا انشاءاللہ حضرت عمر کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں، کبھی الگ سے ویڈیو ڈالیں گے آپ تو میں اس کو دیکھ کے اس پہ سے اگر کوئی سوال ہوتے ہیں تو میں اگین ڈسکس کروں گا اس کے۔ لیکن اور اگر آپ کو ثابت ہم کر دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ الہام ہوتا تھا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ غامدی صاحب کا عقیدہ نہیں درست۔ نہیں، اب میں جیسے مثال کے طور پہ الہام اگر آپ کس طرح سے مانیں گے پھر اس پہ ڈسکس ہوگا، لیکن کیونکہ ہم کہہ غامدی رہے ہیں صاحب کا عقیدہ ہر لحاظ سے وہی الہام کشف کے وہ دروازے۔ مبشرات کے حوالے سے تو بولتے ہیں نا، خواب کے حوالے سے تو بولتے ہیں، حدیث کو مبشرات لے کی کر۔ میں آپ کو مثال دوں گا حضرت عمر کے لیے، میں آپ کو ڈائریکٹ الہام کا دوں گا ٹھیک ہے، تو جب ہم دیں گے تو obviously ان کا جو اوپینین ہے وہ غلط ہوگا، لیکن میں امپورٹنٹ بات یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے علی کی رپورٹ ہے، میں سند انشاءاللہ لاؤں گا کہ جب مجھے خدا سے بات کرنی ہے، خدا کو جب بات کرنی ہوتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو قرآن کا کلام اللہ ہونا ثابت ہے، یہ بنیاد ہے یہ بھی آخر میں۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سے بس کلام کرنے تو قرآن پڑھنے، اس میں یہ نہیں دلالت آ رہی کہ وہی الہام کلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ آپ دور کی باتوں کی طویل کریں۔ بہرحال ہمارا خیر، دونوں کا موقف الحمدللہ سامنے آ گیا ہے، جن کے پاس قرآن حدیث ہے وہ عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ، اور ہم اللہ سے بھی ٹھیک، دعا کرتے کہ ہم دونوں کو، مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اور ہمیں ایک حق پہ جو وہ سچا اسلام ہے، جس کا ہم نے آپ سے شروع میں مطالبہ کی، جو آپ کے نزدیک غامدی صاحب، انجینئر مرزا جو بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ختم نبوت کے متعلق، وہ سچے راستے پہ، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو سچا راستہ ہے وہ تمام مسلمانوں کو ہماری گفتگو سے بھی دکھا، اور دوسرے ذرائع جو دنیا میں ان سے بھی لوگوں کو ہدایت ملے، آمین۔ جی شکریہ۔